بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 80واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 73 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 73 ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ۔ افضل الذکر سب سے بہتر ذکر یعنی یاد الہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء اور سب سے بہترین دعا، الحمد للہ، الحمد للہ ہے۔ افضل الذکر سب سے بہتر ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء اور سب سے بہترین دعا، الحمد للہ، الحمد للہ ہے۔ اب یہاں پر افضل بمعنی زیادتی میں بڑا ہوا، پھر اس کی جمع تصحیح افضلون اور جمع تکسیر افاضل آتی ہے۔ یہ باب نصر ینصرو اور سمع یسمعو دونوں سے مستعمل ہے، بمعنی باقی رہنا، زائد ہونا، اور باب کرم یکرمو سے بھی مستعمل ہے، بمعنی صاحب فضل و فضیلت ہونا۔ الہ بمعنی معبود، خدا، پھر جمع اس کی آلہہ آتی ہے۔ یہ باب فتح یفتح سے مستعمل ہے اور اس کی مصادر الوہتن و الہتن و الوہیتن ہیں، بمعنی بندگی کرنا، اور باب سمع یسمعو سے بھی مستعمل ہے، جس میں مصدر ہے الہن، بمعنی حیران ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ تمام انبیاء کرام کا پہلا سبق بھی تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کلمہ توحید کو سب سے افضل ذکر فرمایا گیا، کیونکہ یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے اور دین کی چکی اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کو افضل ذکر اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ یہ کلمات ظاہری و باطنی صفائی کے لیے بہت مؤثر ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ کہتا ہے تو اس سے تمام معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے، اور جب الا اللہ کہتا ہے تو ایک معبود حقیقی یعنی اللہ کا اقرار ہوتا ہے، اور اس اقرار سے قلب و باطن روشن ہو جاتا ہے، اور پھر باطن کا اثر ظاہری اعضاء پر بھی مرتب ہوتا ہے، تو اب اس سے وہی اعمال و افعال صادر ہوں گے جو اس کلمہ کا تقاضا اور منشا ہے۔ حدیث شریف کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ تمام دعاؤں میں بہترین دعا الحمد للہ ہے،
رب کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، یعنی جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو مطلب سوال کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انسان منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو پھر اس کی تعریف کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ مزید انعامات کی بارش فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ افضل الذکر، افضل مضاف، الذکر مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مبتدا، لا الہ، لا نفی جنس کی، الہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتحہ موصوف، الا اللہ بمعنی غیر اللہ مضاف الیہ مل کر صفت، پھر موصوف صفت مل کر اسم ہوا لا نفی جنس کے لیے، اور لا نفی جنس کے لیے خبر جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے۔ افضل الدعاء، افضل مضاف، الدعاء مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مبتدا، الحمد پھر سے مبتدا، للہ جار مجرور مل کر ثابت سے متعلق ہوا، ثابت شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی الحمد مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا ما قبل کے معطوف علیہ پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔